اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام، بریلی تجھے پیغام لے کر کے بھیجتا ہے شیخ کرمانی سے، آپ کی اکلوتی خوبصورت بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ حضرت شیخ کرمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میں نے بادشاہ کے ساتھ نکاح کیا تو بادشاہ کے یہاں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، گویا میں اپنی بیٹی کو جہنم میں ڈھکیل دوں گا، اور نہ کہتا ہوں تو بادشاہ ناراض ہوگا، ہاں کہتا ہوں تو بچی کے مستقبل کا سوال ہے۔ آپ نے بادشاہ سے کہا مجھے 3 دن کی مہلت دے، غور کروں گا۔ ان 3 دن میں ادھر مسجد سے نکلا دوسری مسجد، دوسری مسجد سے نکلے تیسری مسجد، تیسری سے نکلے چوتھی مسجد۔ یہ مسجد مسجد کیوں گھوم رہے ہیں؟ مسجد مسجد اس لیے گھوم رہے ہیں خوبصورت بیٹی کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈنا ہے۔ پہلے کے لوگ مسجدوں میں رشتے ڈھونڈنے آتے تھے، اب کے لوگ مارکیٹ میں رشتہ ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میری بیٹی کا شوہر آوارگی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ افیئر کر کے عیاشی کر رہا ہے۔ ہاں ایسا ضرور ہوگا، جب تک رشتے مسجد میں تلاش کیے جاتے تھے بیٹی کا شوہر کسی سے افیئر نہیں کرتا تھا، بیوی کا حق ادا کرتا تھا۔ جب سے تم نے مسجد میں رشتے تلاش کرنے کی بجائے مارکیٹ میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے، پارکوں میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے، کالجز میں رشتے ڈھونڈنے شروع کیے، آج وہ رشتے تمہیں خون کے آنسو رلا رہے ہیں، رشتے ڈھونڈنے ہیں۔ آؤ اللہ کے گھر میں آ کر کے تلاش کرو، تمہیں وہ رشتے ملیں گے جو تمہاری بیٹی کا حق ادا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ شیخ کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ مسجد مسجد ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی بندہ تو ملے، کوئی بندہ تو ملے۔ ایک جوان دیکھا، اس لیے کہ چہرے دل کے حالات بیان کرتے ہیں، دل کی کیفیت چہرے سے ظاہر ہوتی ہے۔ نور کی کرنیں پیشانی پر چمکتے دیکھا، نوجوان کے پاس گئے، بیٹے شادی کرے گا؟ ایک لڑکی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اکثر روزے سے رہتی ہے، نماز کی پابند ہے، دیندار ہے، عبادت گزار ہے، راتیں مصلی پر گزارتی ہے، حسین خوبصورت بھی ہے، اعلیٰ نسب بھی ہے، شادی کرے گا؟ اس جوان نے کہا مگر اے شیخ کرمانی یہ بتائیں تو صحیح، ایسی نیک خوبصورت پاک دامن لڑکی مجھے کون دے گا؟ فرمایا میں دوں گا، میں دوں گا۔ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں، دراہم نکالے جھولی میں ڈالے، جا 1 درہم کی روٹی لا، 1 درہم سے سالن لا، 1 درہم سے خوشبو لا، میں تیرا نکاح کروں گا۔ 3 درہم کے اندر نکاح کی تیاری ہو رہی ہے۔ وہ نوجوان لے کر آیا، بیٹی کی شادی کر دی۔ تیسرے دن بادشاہ کا قاصد آیا، کیا جواب ہے؟ کہا اس سے نکاح کیا جاتا ہے جو لڑکیاں بے شوہر کی ہوتی ہے۔ بادشاہ سے کہا میری بیٹی کی تو شادی ہو چکی ہے، کس کے ساتھ اس کا رشتہ کروں؟ میں اپنی بیٹی کو بیاہ چکا ہوں۔ شوہر کے گھر بیٹی گئی، پہلی رات دیکھا ایک سرائی ہے، اس کے سوا گھر میں کوئی سامان نہیں، اور سرائی پر ایک روٹی رکھی ہوئی ہے۔ بیٹیوں کی سوچ، بیٹیوں کی فکر یہی منتقل ہوتی ہے فکر اولاد کے اندر۔ جہاں آوارگی ہو، سوچ میں عیاشی ہو، وہی فکر اولاد میں منتقل ہوگی۔ سرائی پر روٹی دیکھا، شوہر سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا شرما کر، یہ روٹی میں نے کل کے لیے بچا کر کے رکھی ہے، کل ہم دونوں کھائیں گے، آج تو کھا چکے۔ فوراً اٹھ کر کے کھڑی ہو گئی، مجھے اپنے بابا کے گھر پہنچا دے، شیخ کرمانی کے گھر مجھے پہنچا دے۔ اس جوان نے کہا میں نے پہلے ہی سوچا تھا شاہی خاندان کی بیٹی میرے گھر کیسے رہ سکتی ہے، پہنچا تو دوں گا، لیکن تمہارے بابا نے میری غربت کا مذاق اڑانے کے لیے تمہارا نکاح میرے ساتھ کیا تھا۔ فرمایا تم سوچ کیا رہے ہو؟ کہا یہ سرائی پر ایک روٹی دیکھ کر تم کہتی ہو کہ مجھے اپنے بابا کے گھر پہنچا دے، یعنی تم باسی روٹی کل کھانا نہیں چاہتی۔
اس لڑکی نے کہا غلط سوچا تم نے، میرے بابا نے تو مجھ سے کہا تھا کہ تیرا شوہر اللہ پر توکل کرنے والا، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار ہے۔ ارے جس کو اللہ پر اتنا بھروسہ نہیں کہ جس نے آج کھلایا وہ کل بھی کھلائے گا، جو روٹی بچا بچا کر رکھتا ہو اس کے ساتھ میں کیسے نباہ کروں گی، اللہ کو جواب کیا دوں گی؟ اس شوہر کے ساتھ میں رہ نہیں سکتی جس کو اللہ پہ توکل اور بھروسہ نہیں، اس لیے مجھے پہنچا دے۔ شوہر نے کہا بات یہ ہے مجھ سے زیادہ توکل تیرے پاس ہے، یہ روٹی اب گھر میں نہیں رہے گی۔ بیوی نے کہا تھا ہاں، یا تو روٹی رات کو آپ کے پاس ہوگی یا بیوی آپ کے پاس ہوگی۔ شوہر نے کہا روٹی نہیں ہوگی، اٹھائی روٹی لے جا کر کے غریب میں تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد آئے، اس کے بعد ان کی بیوی نے کہا ہاں یہاں ٹھکانا ہوگا، اور اس کے بعد جو بچہ آیا وہ مادر زاد ولی بن کر کے۔ ہماری بیٹیاں اتنا نہیں کر سکتی، آج کے دور میں اتنا نہیں ہو سکتا، کم سے کم یہ تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کو حلال پر ابھاریں۔ کل کی خواتین کی فکر یہ تھی ہم بھوکے رہیں گے لیکن حرام نہیں کھائیں گے، گھر میں آنا تو حلال لے کر کے آنا، حرام لے کر کے نہیں آنا۔ کل کی فکر عورتوں کی یہ تھی، آج تو یہ فکر ہے ڈاکہ ڈالو، چوری کرو، قتل کرو، کچھ بھی کرو، سود سے لاؤ، کچھ بھی کرو، ہمیں لا کر کے تو پڑوس میں زیورات ہے، ہمارے پاس بھی زیورات ہونے چاہیے، پڑوس میں کپڑے آئے، ہمارے پاس بھی کپڑے ہونے چاہیے۔ یہ فکر تمہیں لے کر کے ڈوب رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آپ مجھے بتائیں جو ماں حرام کھائے گی اس کی اولاد نیک کیسے ہوگی؟ کیونکہ لقمے سے خون بنتا ہے، خون سے بچے کا پوشت بنتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، اولاد کے نیک ہونے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے۔ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جو مرتبے دیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دن میں اپنی ماں کے پیٹ میں آیا، میرے ابا نے میری پھوپھی کو میری اماں پر مقرر کر دیا، بہن سب کچھ ہو، میری بیوی کے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، کیونکہ میری امانت اس کے پیٹ میں پل رہی ہے۔ اس شان کے ساتھ حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے ماں کے شکم میں ان کے لیے انتظام فرمایا۔ آج تو کچھ ہے لاؤ، اب تو لوگ اتنے بے باک ہو گئے کہ بسم اللہ پڑھو سب حلال ہے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کیا سوچ بن گئی؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب بچہ پیدا ہوا، بچے کی پیدائش سے اس کی تربیت شروع ہونی چاہیے۔ کس طرح؟ ماں لوری دے، لوری دینا بھی یہ صحابیات کی سنت ہے، لوری دینا یہ جبریل کی سنت ہے۔ حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ، جب آپ کا شہزادہ حسین سوتا ہے تو میں جھولا جھلا کر لوری دیتا ہوں، سو جا سو جا حسین سو جا، جنت میں ایک ایسی نہر ہے جس سے پانی صرف محمد مصطفیٰ کو ملے گا، علی و فاطمہ کو ملے گا، حسن اور حسین کو ملے گا، پنجتن پاک کے لیے وہ نہر مخصوص ہے۔ اس طرح نعت کی لوری جبریل امین حضرت امام حسین کو دیتے ہوئے سلاتے ہیں، سیدہ فاطمہ قرآن پڑھ کر لوری دیتی، خواتین اسلام نعت پڑھ کر اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی۔ اس کے بعد دراصل ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب بچہ سمجھدار ہوگا تب تربیت کریں گے، بچہ پیدا ہی سمجھدار ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے ہی سمجھ لے کر کے آتا ہے۔ اس کا ثبوت عرض کروں، ارے بچہ سمجھدار اگر نہیں ہوتا تو وہ ماں کے سوا دوسرے کا دودھ کیوں نہیں پیتا؟ 10 عورتیں ہوں، رو رہا ہو بچہ تو بچہ اپنی ماں کی گود میں ہی جاتا ہے۔ یہ سمجھ کس نے دی؟ یہ سمجھ کس نے دی؟ بچے کو پتا ہے مجھے ماں کا پیر نہیں چوسنا، مجھے ماں کے سینے سے ہی غذا ملے گی، وہ سمجھدار ہو کر کے آتا ہے۔ اس لیے کہ عقل انسان کا خاصہ ہے،
اللہ نے جنوں کو عقل نہیں دیا، اللہ نے چرند پرند کو عقل نہیں دیا، عقل انسان کو دی ہے، اور انسان پیدا ہی عقل مند ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نہ سوچنا سمجھدار ہوگا تو تربیت کریں گے، نہیں، وہ پیدا ہی سمجھدار ہوتا ہے، وہ ماں کے پیٹ سے ہی سمجھ لے کر کے آتا ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے سمجھ بڑھتی جاتی ہے، شعور بڑھتا جاتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے بعد یہ بنیاد ہے، بنیاد کسی عمارت کی بنیاد جتنی مضبوط ہوتی ہے اس عمارت کا اوپر کا معاملہ بھی اتنا ہی مضبوط ہوتا ہے۔ جس عمارت بنیادی طور پر جتنی کمزور ہوتی ہے وہ اوپر جانے کے بعد بہت جلدی ڈھب سے گر سکتی ہے۔ اس لیے بچے کی تربیت پر زور دینا بے پناہ ضروری ہے۔ بچے کی تربیت کے حوالے سے، نگہداشت کے حوالے سے، بچہ ننھا سا ہے، وہ پیشاب کرے تو اس پہ پانی ڈالو، اس کے پیر دھلاؤ تاکہ بچہ بچپنے سے عادی بنے پاکی کا۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ابھی تو بچہ ہے، بلکہ لوگوں نے غلط سلط مسئلے بھی بیان کر دیے کہ جو دودھ پیتے بچے ہیں ان کا پیشاب ناپاک نہیں ہوتا، ان کے پیشاب پر جو ہے وہ کپڑے دھلنے کی ضرورت نہیں۔ بچہ اگر 1 گھنٹے کا بھی ہے، بلکہ بچہ اگر 1 منٹ کا بھی ہے اور اس نے باہر آ کر کے پیشاب کیا تو وہ پیشاب بھی ایسا ہی ناپاک ہے جیسے 60 سال کے بڈھے کا پیشاب ناپاک ہے۔ پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ناپاک ہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس کے بعد جو ہے بچہ جو ہے اللہ اکبر دودھ پینے کے ایام سے گزرتا ہے۔ میں نے مسائل کی شرعی نشستوں میں اس بات کو بیان کر دیا کہ ماں کا دودھ پینے والا بچہ خود اعتماد ہوتا ہے، ماں کے دودھ کے اندر تاثیر ہوتی ہے۔ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائے، ڈبوں کے دودھ سے پرہیز کرے، گائے بھینس کا دودھ اس وقت تک بچوں کو نہ پلائے جب تک کہ ماں اپنا دودھ پلا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، مجھے یاد آتا ہے ماں کا دودھ، اور دودھ پلاتے وقت ماں کی باتیں بچے پر بہت اثر انداز ہوتی ہے، آپ جانتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب